السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب بہت سارے موضوع ہیں اس وقت جن میں بات کرنا چاہتا ہوں، بچوں کے متعلق، خواتین کے متعلق، جنرل صحت کے متعلق، اوبیسٹی موٹاپے کے متعلق، لیکن آج میں تھوڑا سا انٹروڈکشن شوگر کا کرانا چاہتا ہوں۔ ڈائبٹیز تقریباً سارے ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز دو قسم کی ہوتی ہے، ٹائپ 1، ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 میں تو آپ بالکل بے بس ہیں، اس میں آپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جینیٹک کا حصہ ہے، یہ پیدائشی طور پر ہوتی ہے، انسان ہوش سنبھالتا ہے تو اسے ڈائبٹیز ہوئی ہوتی ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کرے، اور اس کا انسولین کے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں ہے۔ پر دوز پرسن ان کے لیے تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے انسولین، بہت بڑی بلیسنگ۔ تو جنہوں نے بھی وہ ورکنگ کی ہے ونڈرفل، اور وہ پھر اگر وہ ٹائپ 1 میں ہیں، انسولین لگاتے رہتے ہیں، پراپر پرہیز کرتے رہتے ہیں، تو ویسے میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ نارمل اسپین آف لائف جو ہے ان کو وہ بھی نہیں ملتا۔ آئی ہیو سین سو مینی پرسن۔ لیکن ٹائپ 2 میں جس کی ریشو شوگر میں ٹائپ 1 کی ریشو جو ہے وہ آلموسٹ 20% ہے، بلکہ لیس دین 20%۔ بٹ ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے وہ تو 80% کی اس کی ریشو ہے، اور اس میں آپ 80% جو لوگ ٹائپ 2 کے مریض ہوتے ہیں، ان 80% میں سے 80% یہ بیماری لیک آف نالج، لیک آف ایکسرسائز، ایکسیس آف فوڈ، ان کی وجہ سے وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور اگر تو ان میں سے وہ لوگ پراپرلی کیئر کر لیں، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کو ہو تو وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو میرا مین ٹارگٹ ہے، میں اس میں انہی لوگوں کو زیادہ سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹائپ 2 کے پیشنٹ ہیں اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈائبٹیز کیور چاہتے ہیں اور ڈائبٹیز فری ہونا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ایک پراپر لائف طریقے سے گزار سکیں تو وہ انشاءاللہ شوگر کو بالکل شکست دے سکتے ہیں، اور وہ ایک نارمل اسپین آف لائف گزار سکتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کی جو کمپلیکیشنیں ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں کہ ٹائپ 2 کے بھی ڈائبیٹک جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا لائف سپین کم ہوتا ہے، وہ بہت دیر تک اللہ پاک رحمت فرمائے وہ ان کی جو ایج لمٹ ہے وہ کم ہے،
اور پھر ان کی کمپلیکیشنیں بہت ہوتی ہیں. یہ جسم کا کوئی حصہ کوئی سسٹم یہ نہیں چھوڑتا. سر سے لے کر پاؤں کے ناخن، پاؤں کی انگلیاں کٹواتی ہے، پاؤں کٹواتی ہے. اور آپ اس سے اوپر تک چلتے جائیں تو یہ انسان رہنے بھی نہیں دیتی. زیر ناف جتنے بھی اس کے سسٹم ہیں ان کو سب کو تباہ کر دیتی ہے. اور پیٹ پر آ جائیں تو گردے اس کا مین ٹارگٹ ہیں. اور جب گردوں کو پر یہ اٹیک کرتی ہے تو پھر ڈائلسس کروانا یا ٹرانسپلانٹیشن کروانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر دل پر آ جائے تو پھر دل بھی کرتا ہے. آپ آنکھوں میں اینی ویئر دیٹ کین اٹیک اینی آرگن، از مدر آف ڈیزیز. اور اس میں لائف بڑی مشکل اور ناٹ انجوائبل. اس لیے اگر آپ کوشش کریں، اگر آپ ڈٹرمنٹ ہو جائیں کہ میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو جنک فوڈ چھوڑنی پڑے گی، فاسٹ فوڈ چھوڑنی پڑے گی. آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا یہ میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا. تو اگر آپ ٹائپ 2 کے پیشنٹ ہیں، ٹائپ 1 میں تو جیسے میں نے بتا دیا کہ وہ جینیٹک رول بہت زیادہ پلے کرتا ہے. پیدائشی طور پر کوئی نقص ہو سکتا ہے. ایون ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو جسٹ نزلہ زکام ہو تو وہ نزلے زکام کے خلاف جو اینٹی باڈیز بنے وہ اینٹی باڈی جا کر پینکریاس پر لبلبے پر اٹیک کر دیں تو وہ اس کو ڈیمیج کر دیں. کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بڑا اللہ کا شکر کر کے اور اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے رہنا چاہیے. ٹائپ 1 تب بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ ٹائپ 1 پیدائشی ہوتی ہے یا اس کا اظہار ہے، اس کی ایکسپریشن ہے، یہ 10 سال بہت جلدی انسان کو پتہ چل جاتا ہے. بچوں کے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈائبیٹک ہے اگر وہ کانشیس ہو تو ٹائپ 2 میں تو جو کہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے دنیا میں، ان میں 80% ہم خود ذمہ دار ہیں. انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے وہ بچ سکتا ہے. کیسے بچ سکتا ہے؟ I want to tell you میں اور بھی بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ تک اپنا پیغام پہنچا سکوں. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جب میں پہلے دیکھتا تھا نا تو یہ سارے جو اینکر اور جتنے بھی بندے ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ سبسکرائب بھی کیجیے گا، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے گا. تو میں کہتا تھا کہ شاید یہ اتنی ضروری بات نہیں ہے، لیکن واقعی یہ بات ضروری ہے کہ ایک آدمی اتنے شوق کے ساتھ وہ ساری ایکٹیویٹی کر رہا ہو تو اس کو تھوڑا بہت ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. خدا حافظ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب بہت سارے موضوع ہے اس وقت جن میں بات کرنا چاہتا ہوں. بچوں کے متعلق، خواتین کے متعلق، جنرل صحت کے متعلق، اوبیسٹی موٹاپے کے متعلق. لیکن آج میں تھوڑا سا انٹروڈکشن شوگر کا کرانا چاہتا ہوں. ڈائبٹیز تقریباً سارے ہی لوگوں کو پتہ ہے
کہ ڈائبٹیز دو قسم کی ہوتی ہے، ٹائپ 1، ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 میں تو آپ بالکل بے بس ہیں، اس میں آپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جینیٹک کا حصہ ہے، یہ پیدائشی طور پر ہوتی ہے، انسان ہوش سنبھالتا ہے تو اسے ڈائبٹیز ہوئی ہوتی ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کرے، اور اس کا انسولین کے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں ہے۔ پر دوز پرسن، ان کے لیے تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے انسولین، بہت بڑی بلیسنگ۔ تو جنہوں نے بھی وہ ورکنگ کی ہے، زبردست ہو، اور وہ پھر اگر وہ ٹائپ 1 میں ہیں، انسولین لگاتے رہتے ہیں، پراپر پرہیز کرتے رہتے ہیں، تو ویسے میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ نارمل سپین آف لائف جو ہے ان کو وہ بھی نہیں ملتا۔ آئی ہیو سین سو مینی پرسن۔ لیکن ٹائپ 2 میں جس کی ریشو شوگر میں، ٹائپ 1 کی ریشو جو ہے وہ آلموسٹ 20% ہے، بلکہ لیس دین 20%۔ بٹ ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہے وہ تو 80% کی اس کی ریشو ہے، اور اس میں آپ 80% جو لوگ ٹائپ 2 کے مریض ہوتے ہیں، ان 80% میں سے 80% یہ بیماری لیک آف نالج، لیک آف ایکسرسائز، ایکسیس آف فوڈ، ان کی وجہ سے وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور اگر تو ان میں سے وہ لوگ پراپرلی کیئر کر لیں، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کو ہو تو وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو میرا مین ٹارگٹ ہے، میں اس میں انہی لوگوں کو زیادہ سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹائپ 2 کے پیشنٹ ہیں اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈائبٹیز کیور چاہتے ہیں اور ڈائبٹیز فری ہونا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ایک پراپر لائف طریقے سے گزار سکیں تو وہ انشاءاللہ شوگر کو بالکل شکست دے سکتے ہیں، اور وہ ایک نارمل سپین آف لائف گزار سکتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کی جو کمپلیکیشنیں ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں کہ ٹائپ 2 کے بھی ڈائبیٹک جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا لائف سپین کم ہوتا ہے، وہ بہت دیر تک اللہ پاک رحمت فرمائے وہ ان کی جو ایج لمٹ ہے وہ کم ہے، اور پھر ان کی کمپلیکیشنیں بہت ہوتی ہیں۔ یہ جسم کا کوئی حصہ، کوئی سسٹم یہ نہیں چھوڑتا، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن، پاؤں کی انگلیاں کٹواتی ہے، اور آپ اس سے اوپر تک چلتے جائیں تو یہ انسان رہنے بھی نہیں دیتی، زیر ناف جتنے بھی اس کے سسٹم ہیں ان کو سب کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور پیٹ پر آ جائیں تو گردے اس کا مین ٹارگٹ ہیں، اور جب گردوں کو پر یہ اٹیک کرتی ہے تو پھر ڈائلیسس کروانا یا ٹرانسپلانٹیشن کروانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اگر دل پر آ جائے تو پھر دل بھی کرتا ہے۔ آپ آنکھوں میں اینی ویئر
it can that can attack any organ, is mother of disease. اور اس میں لائف بڑی مشکل اور ناٹ انجوائبل. اس لیے اگر آپ کوشش کریں، اگر آپ ڈٹرمنٹ ہو جائیں کہ میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو جنک فوڈ چھوڑنی پڑے گی، فاسٹ فوڈ چھوڑنی پڑے گی. آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا یہ میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا. تو اگر آپ ٹائپ 2 کے پیشنٹ ہیں، ٹائپ 1 میں تو جیسے میں نے بتا دیا کہ وہ جینیٹک رول بہت زیادہ پلے کرتا ہے، پیدائشی طور پر کوئی نقص ہو سکتا ہے. ایون ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو جسٹ نزلہ زکام ہو تو وہ نزلے زکام کے خلاف جو اینٹی باڈیز بنے، وہ اینٹی باڈی جا کر پینکریاس پر لبلبے پر اٹیک کر دیں تو وہ اس کو ڈیمیج کر دیں. کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بڑا اللہ کا شکر کر کے اور اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے رہنا چاہیے. ٹائپ 1 تب بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ ٹائپ 1 پیدائشی ہوتی ہے یا اس کا اظہار ہے، اس کی ایکسپریشن ہے، یہ 10 سال بہت جلدی انسان کو پتہ چل جاتا ہے. بچوں کے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈائبیٹک ہے اگر وہ کانشیس ہو تو ٹائپ 2 میں تو جو کہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے دنیا میں، ان میں 80% ہم خود ذمہ دار ہیں. انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے وہ بچ سکتا ہے. کیسے بچ سکتا ہے؟ I want to tell you میں اور بھی بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ تک اپنا پیغام پہنچا سکوں. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جب میں پہلے دیکھتا تھا نا تو یہ ساری جو اینکر اور جتنے بھی بندے ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ سبسکرائب بھی کیجیے گا، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے گا. تو میں کہتا تھا کہ شاید یہ اتنی ضروری بات نہیں ہے، لیکن واقعی یہ بات ضروری ہے کہ ایک آدمی اتنے شوق کے ساتھ وہ ساری ایکٹیویٹی کر رہا ہو تو اس کو تھوڑا بہت ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. خدا حافظ.